السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تعلیم القرآن کلاس نمبر 34۔ آج سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 32 سے آغاز ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين۔ اور اس نے آدم کو تمام نام سکھائے، پھر ان مخلوقات کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور کہا مجھے ان کے نام بتلاؤ اگر تم سچے ہو۔ لفظی ترجمہ: اور اس نے آدم کو تمام نام سکھائے، پھر ان مخلوقات کو، ان کو ہے لیکن ظاہر ہے آرازہ ہم کی ضمیر یہاں پر آئی ہے، جو بتاتی ہے کہ یہاں پر جن کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تھا یا مخلوقات، وہ فرشتوں کے سامنے پیش کیں، اس لیے وہ بریکٹ میں لفظ وضاحت کے لیے رکھا گیا ہے۔ پھر ان مخلوقات کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا، آرازہ پیش کیا انہیں علی الملائکۃ، فرشتوں کے سامنے۔ فقال، پس یا اور، قالا اس نے کہا، اللہ تعالیٰ نے کہا، انبئونی، انبئو تم بتاؤ، نی مجھے، انبئونی تم مجھے بتاؤ، بے اسماء نام، یہ بے حرف جار اس کے ساتھ صلے کے طور پہ آیا ہے، اسماء اصل میں مفعول ہے، نام، اور مضاف ہے، ہؤلاء مضاف الیہ ہے، ان کے نام بتاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم مجھے ان کے نام بتاؤ، ان اگر تم ہو صادقین، سچے، اگر تم سچے ہو۔ اب تفصیل ہم دیکھتے ہیں۔ وا کے معنی ہیں اور، حرف عاطف ہے، علامہ فعل ماضی ہے، اس کی تفصیل کئی دفعہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، اس نے سکھائے۔ آدم کو، یہ نیا لفظ ہے اس لیے اس کی تفصیل ہم دیکھتے ہیں۔ آدم کو نام سکھائے، جملے میں تو آدم کا لفظ علامہ کا مفعول ہے، اس وجہ سے مفعول ہمیشہ منصوب ہوتا ہے، اس کے آخر میں زبر آتی ہے، فتح آتی ہے، یا نصب کی جو دیگر علامات ہیں ان میں سے کوئی آتی ہے، تو ان حالتوں کو، اس حالت کو جس پہ نصب آئے اس اسم کو منصوب کہا جاتا ہے، اور یہ حالت نصب کہلاتی ہے۔ آدم کو سکھائے، اس کا فعل ماضی آدمہ یا دیمو ہے، اگر لفظی طور پہ، لغوی طور پہ اس کو دیکھا جائے۔ ادمن اس کا مصدر آتا ہے، اس سے اسم فاعل آدم، فاعل کا وزن ہے۔ اور ادمہ بینہم، ادمن متضاد معنی اس کے آتے ہیں، لیکن یہاں پر جو معنی جاننے کی ضرورت ہے وہ ہے صلح کرانا، آپس میں سمجھوتا کروانا، اصلاح کروانا۔ آدم یادم و ادمن و ادمتن فہو آدم، اور اس کے آدم یادم، اس کے آدم یا دیمو پہلے ہم نے پڑھا تھا، جو حرکات ہیں وہ مختلف ہو گئیں، یعنی باب تبدیل ہو گیا، مادہ وہی ہے، حروف وہی ہیں۔ تو آدم یادم کے معنی ہوتے ہیں گندم گو ہونا، اس سے بھی اسم فاعل جب بنے گا تو اس کا وزن وہی ہوگا، کیونکہ وہ ایک خاص قاعدے کے مطابق بنتا ہے، تو اس میں کوئی فرق نہیں ہوگا۔ اور مذکر کے لیے آدم اور مؤنث کے لیے ادما کا صیغہ بنتا ہے، اور جمع ادم۔ اور آدم جو ہے وہ بطور اصطلاح کے نام کے، حضرت آدم جو ابو البشر ہیں ان کے لیے یہ آدم کا لفظ بولا جاتا ہے، اور یہاں پر یہی اس کے معنی ہیں۔ علم آدم الاسماء،
اسما نام اسم کی جمع ہے. اسم اصل جو ہے لفظ ہے اور اس کی جمع اسما آتی ہے. اور اسم کی اور جمع بھی آتی ہیں، اسامی اور اسامن بھی اس کی جمع آتی ہیں. اور الاسم اس کے معنی ہوتے ہیں نام یا کسی چیز کا عنوان، کسی کی شہرت، اس کے لیے بھی اسم کا لفظ بولا جاتا ہے. فلاں کا تو بڑا نام ہے، یعنی اس کی بڑی شہرت ہے. اور نحوی جب اسم کہتے ہیں تو ان کے نزدیک اسم سے مراد وہ کلمہ ہوتا ہے جو اپنے معنی دینے میں دوسرے لفظ کا محتاج نہ ہو، اس لفظ کا کوئی خاص مطلب ہو، اس سے کوئی چیز مراد ہو. اور اسم وہ لفظ ہے جس میں کوئی بھی زمانہ نہ ہو. اگر زمانہ آ جائے اس میں شامل ہو جائے تو وہ اسم نہیں رہتا، وہ فعل ہوتا ہے. تینوں زمانوں میں سے کوئی ایک بھی زمانہ نہ پایا جائے تو وہ اسم ہے. جیسے رجل آدمی، اس میں کوئی زمانہ نہیں ہے اور اس سے مراد ایک کوئی خاص شخص ہوتا ہے. اور فرس گھوڑا. اور اسم الاعظم جب کہا جاتا ہے اسم اعظم تو اس سے مراد اللہ تعالیٰ کا وہ نام ہے جو اس کی تمام صفات کے مفہوم پر مشتمل ہو، یعنی تمام صفات اس کے گرد گھومتی ہوں، اس میں ان صفات کا تعلق یا ذکر موجود ہو. تو اسم پہلے بھی تفصیل ہو چکی ہے. بعض اس کو کہتے ہیں کہ یہ اس کا مادہ سین میم واو ہے، بعض کہتے ہیں واو سین میم ہے، اور جو حمزہ ہے یہ اس واو سے تبدیل شدہ ہے. لیکن عام طور پہ سین میم واو کو درست مانا جاتا ہے. اور جو اس کے دیگر صیغے آتے ہیں وہ اس بات کی دلالت کرتے ہیں، نشاندہی کرتے ہیں کہ آخر میں اس کے یا موجود ہے یا واو موجود ہے، جو کبھی حمزہ بن گیا، کبھی یا بن گیا، کبھی وہ گر گیا. تو اس طرح سے مختلف اوزان یا صیغے جو اس کے بنتے ہیں ان سے اس امر کی وضاحت ہوتی ہے کہ اس کے آخر میں واو تھی جو ان صورتوں میں تبدیل ہوتی رہی ہے. علامہ آدم الاسماء کلہا، تمام کے تمام نام. کلما یا کلہا یہ ایک ہی طرح کے الفاظ ہیں، پہلے بھی اس کی وضاحت ہو چکی ہے، اب ہم دہرائی کر لیتے ہیں. کلہا یہ دو الفاظ کا مرکب ہے. کلہ تمام، ہا ان میں سے، ان ناموں میں سے، تمام کے تمام نام. کل کا لفظ جو ہے اس کے معنی سب یا تمام یا سارے یا سب کے سب ہوتے ہیں، اور ہر ایک بھی اس کا معنی ہوتا ہے. اور مذکورہ حالت میں لفظ کے اعتبار سے کلہ کا لفظ جو ہے یہ مذکر بھی آ جاتا ہے، مفرد مذکر بھی ہوتا ہے. اور معنی کے لحاظ سے جو اس کا مضاف الیہ جیسے یہاں پر ہا آیا ہے اسی کے مطابق یہ مذکر یا مؤنث کے معنی دیتا ہے. کلہا میں ہا مذکر بھی ہو سکتا ہے، مؤنث بھی. یہاں پر ہا جو ہے مؤنث کا صیغہ ہے تو کل کے معنی مؤنث کے ہی ہوں گے. اور اگر کل کے ساتھ ما کا اضافہ کر دیا جائے تو یہ عمومی وقت کے لیے آ جاتا ہے. کلما عمومی ظرف زمان کے طور پہ، یعنی جب کبھی بھی اس کا ترجمہ ہو جاتا ہے. وَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ، جب کبھی بھی تمہارے پاس کوئی رسول آ جائے. بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمْ، ایسا رسول جو وہ تعلیم لائے جسے تمہارے نفس پسند نہیں کرتے، تو کیا استکبرتم، تم نے تکبر کیا. اور یہ لفظ کلہا جو ہے، کل جو ہے یہ وصف یا صفت بھی بنتا ہے کبھی کبھار، اور جب ایسی صورت ہو تو پھر کمال کے معنی دیتا ہے، کمال کا فائدہ دیتا ہے. اور اس کی مثال ہے هو العالم کل العالم، وہ ہر طرح کا علم رکھنے والا عالم ہے. تو کل یہاں صفت ہے جو اس کی اس خاصیت کو بیان کر رہا ہے کہ اس میں کمال والا معنی پایا جاتا ہے، کمال کا عالم ہے. اور کل کا لفظ کبھی تاکید کے لیے بھی آ جاتا ہے، جیسے فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون. تو اجمعون اصل لفظ ہے، کلہم یہاں تاکید کے لیے آیا، سب کے سب، دونوں کا معنی ایک ہی بنتا ہے. تو کلہم یہاں پر تاکید والے معنی دے رہا ہے. ثم عرضہم، پھر انہیں پیش کیا. ثم
پھر یہ حرف عاطف ہے، جیسے واو ہے، فا ہے، ثم، تو حروف عاطفہ کسی وقت ہم ان کی تفصیل بھی دیکھیں گے، یہ ان میں سے ایک ہے۔ عرضہ اس نے پیش کیا، عرضہ عین ریز زاد اس کا مادہ ہے، عرضہ فعل ماضی ہے اور بغیر صلے کے بھی آتا ہے، عرضہ ہم جیسے یہاں اس آیت میں آیا ہے، اور عرضہ لام کے صلے کے ساتھ بھی آتا ہے، اور اس کا فعل مضارع یعرض ہے، اور اس کا مصدر عرضاً اور عروضاً دونوں طرح سے آتا ہے، اور اس سے اسم فاعل عارض ہے، پیش کرنے والا۔ عارض جب کوئی درخواست لکھتا ہے تو اسکولوں میں عام طور پہ سیکھتے ہیں، آخر میں لکھتے ہیں عارض، یعنی عرضی پیش کرنے والا، اپنی بات کو پیش کرنے والا، درخواست دینے والا، تو فہو اسم فاعل سے عارض ہے، اور اسم مفعول سے معروض ہے۔ معروضی پرچے یعنی جو سامنے جوابات جن کے موجود ہیں اور ان کو دیکھ کر آپ نے کوئی چناؤ کرنا ہے، تو معروض وہ چیز جو سامنے پیش ہو، پیش کی جائے، تو اسم مفعول معروض بنتا ہے۔ عرض الشیء، الشیء اس کا مفعول جب اس کے ساتھ جوڑا گیا تو اس کے معنی ہے پیش کرنا، ظاہر کرنا یا سامنے لانا کسی چیز کو۔ اسی کم و بیش اسی مفہوم میں علا کے صلے کے ساتھ بھی آتا ہے۔ عرض علیہ شیئن، اس کے ساتھ اس کے سامنے کوئی چیز پیش کی، کسی کو کوئی چیز دکھائی یا کسی کے سامنے کوئی چیز پیش کر دی، تو کوئی چیز دکھانا یا کوئی چیز کسی کے لیے پیش کرنا، تو اس کے لیے عرضہ کا لفظ آتا ہے۔ ثم عرضہم، ان مخلوقات کو، ان کو پیش کیا، کہاں؟ علی الملائکۃ، فرشتوں کے سامنے، علی سامنے، ملائکہ فرشتے، فرشتوں کے سامنے۔ فقال، تو اس نے کہا، اللہ تعالیٰ نے کہا اور کہا، انبئونی، انبئو تم بتاؤ، نی مجھے، تم مجھے بتاؤ۔ یہ انبئو فعل امر ہے، یہ کہاں سے بنا؟ نون بے حمزہ اس کا مادہ ہے۔ نبا ان خبر کو کہتے ہیں جس کی جمع انباء آتی ہے، اور النبا جب اس کے ساتھ الف لام آتا ہے تو خاص خبر اس کے معنی ہوتے ہیں، اور بعض اوقات نبا ان خالی بھی آ جائے تو اس سے خاص اہمیت والی کوئی خبر ہوتی ہے۔ نبا ان کا اطلاق اس خبر پر ہوتا ہے جو اہمیت و عظمت رکھنے کے ساتھ ساتھ ایسے ذرائع سے حاصل ہوئی ہو جن سے یقین حاصل ہو جائے یا کم از کم گمان غالب ہو جائے، تو اس کو نباؤن کہا جاتا ہے۔ تو انبئونی، تم مجھے بتاؤ، خبر دو، اسی سے نبی کا لفظ بھی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے علم پا کر جو لوگوں کو وہ اللہ تعالیٰ کی باتیں بتائے، اللہ تعالیٰ کا پیغام دے، وہ نبی ہے، پیغمبر کو نبی کہا جاتا ہے۔ بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ، کیا بتاؤ؟ ان لوگوں کے نام، ان کے نام، ان اگر تم ہو صادقین، سچے۔ تو مشکل الفاظ کے معنی ہم نے دہرا دیے، اب دوبارہ سے ہم آیت کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور اس نے آدم کو تمام نام سکھائے۔ ثم، پھر عرضہم، انہیں یا ان مخلوقات کو پیش کیا، علی الملائکۃ، فرشتوں کے سامنے۔ فقال، تو اللہ تعالیٰ نے کہا، انبئونی، تم مجھے بتاؤ، خبر دو، بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ، ان کے نام، ان اگر تم ہو صادقین، سچے، اگر تم سچے ہو۔ اب باقی وقت میں ہم قواعد، عربی قواعد کے متعلق کچھ پڑھتے ہیں۔ گزشتہ کلاس میں جملہ فعلیہ کا ذکر چل رہا تھا، اسی کو ہم آگے چلاتے ہیں، یعنی جو مرکبات ہم استعمال کرتے ہیں، مرکب کہتے ہیں دو یا دو سے زیادہ الفاظ کا مجموعہ، تو اس میں بعض مرکب ناقص ہوتے ہیں، جن میں مرکب اضافی، مرکب توصیفی، مرکب مزجی، مرکب بنائی،
اس طرح کے جو مرکبات آتے ہیں دو الفاظ کا مجموعہ، وہ چونکہ پورا ایک کوئی خبر اس میں نہیں ہوتی، اس لیے اس کو مرکب ناقص یا مرکب کہتے ہیں۔ لیکن جو مرکب پورے معنی اور پوری خبر کسی چیز کے بارے میں دے اسے جملہ کہتے ہیں یا مرکب تام کہتے ہیں۔ تو مرکب ناقص اور مرکب مفید اس طرح سے دو تقسیمیں ہیں۔ تو جو مرکب مفید یا مرکب تام ہے اسے جملہ بھی کہا جاتا ہے، اور جملے کی پھر دو قسمیں ہیں بنیادی طور پر، ایک قسم جملہ فعلیہ، دوسری قسم جملہ اسمیہ۔ جملہ فعلیہ کی بات گزشتہ کلاس میں چل رہی تھی کہ وہ جملہ جو فعل، فاعل اور فعل یا فعل اور نائب فاعل سے مرکب ہو اسے جملہ فعلیہ کہتے ہیں۔ مثالیں ہیں قال اللہ، کتب صوم، اور اس میں فاعل اور نائب فاعل کا ذکر ہوا۔ اس کی تفصیل کے لیے یہ قاعدہ ہے کہ جس اسم کی طرف فعل معروف کی اسناد ہو، یعنی جس اسم کی طرف فعل، جس اسم کا تعلق کسی فعل معروف کے ساتھ بنا دیا جائے وہ فاعل کہلاتا ہے، وہ اسم فاعل کہلاتا ہے، اور جس اسم کو کسی فعل مجہول کے ساتھ جوڑ کے لایا جائے وہ نائب الفاعل کہلاتا ہے۔ اور یہ فاعل یا نائب فاعل دونوں ہمیشہ مرفوع ہوتے ہیں، جیسے یہ مثالیں ہیں لمع البرق، البرق فاعل ہے اور مرفوع ہے۔ سمع صوت، صوت نائب الفاعل ہے کیونکہ اس سے پہلے فعل مجہول آیا ہے تو یہ بھی مرفوع ہے۔ جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، قرۃ یہ نائب فاعل ہے جعلت کا، اور اس پہ بھی رفع آئی ہے۔ تو یہ بحث کافی حد تک ہم پڑھ چکے ہیں کہ فعل کے اعراب کون کون سے ہوتے ہیں، رفع، نصب، جر، تین ہی اعراب ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر رفع کی بات چل رہی ہے، تو یہ فاعل بھی اور نائب فاعل بھی یہ مرفوع ہیں۔ کسی وقت ہم تفصیل سے دیکھیں گے کہ مرفوعات کون کون سے ہوتے ہیں، اور اس سے پھر ہم آسانی سے عربی جملوں کو سیکھ سکتے ہیں۔ اور فعل کے بعد ایسا اسم اگر نہ آئے جو فاعل یا نائب فاعل بن سکے تو فعل میں موجود ضمیر کو فاعل یا نائب الفاعل بنائیں گے۔ بعض اوقات ظاہری اسم نہیں ہوتا، قال اکیلا فعل آ جاتا ہے، اللہ نہیں ہے اس میں، تو قالا کے اندر جو ضمیر ہوا چھپی ہوئی ضمیر ہے، بعض چھپی ہوئی ضمیریں بعض ظاہری اس کے ساتھ جڑی ہوئی آتی ہیں، تو وہ ضمیریں اس کا فاعل یا نائب فاعل بنتی ہیں۔ کتبہ اگر صوم کا لفظ نہ آئے تو کتبہ کے اندر جو ضمیر ہے وہ اس کا نائب الفاعل ہوگی۔ ضربہ زیدن، اس میں زیدن فاعل ہے ضربہ کا، تو اس کا فاعل موجود ہے ظاہری طور پر۔ اور نصرہ، اس کے ساتھ کوئی فاعل نہیں آیا تو اس کے اندر جو ضمیر ہے وہ اس کا فاعل بنے گی۔ اسی طرح سے فاعل یا نائب الفاعل جو ہیں وہ مذکر بھی ہو سکتے ہیں، مؤنث بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ان کے لیے فعل کیسا استعمال ہوگا؟ تو عام طور پہ قاعدہ یہ ہے کہ فاعل یا نائب الفاعل مؤنث لفظی، اس میں جمع یا جمع مکسر ہو تو فعل مذکر اور مؤنث دونوں طرح آ سکتا ہے۔ جیسے شمسن، شمس کا لفظ مؤنث ہے تو اس کے لیے طلعت شمسن بھی آ سکتا ہے اور طلع شمسن بھی آ سکتا ہے، کیونکہ یہ لفظی طور پہ جو ہے وہ مؤنث نہیں، یہ معنوی طور پہ مؤنث ہے، تو اس کے ساتھ دونوں طرح سے آ سکتے ہیں۔ نصر قوم، قوم کا لفظ مذکر ہے لیکن جمع ہے، تو نصرت اور نصرہ دونوں طرح سے اس کے ساتھ فعل آ سکتا ہے۔ جاء رجال، رجال بھی چونکہ جمع کا جمع مکسر ہے، اس میں جمع ہو، قوم اس میں جمع ہے اور رجال جمع مکسر ہے، تو یہ جو مثالیں ہیں ان میں مذکر کے صیغے میں بھی فعل آ سکتے ہیں اور مؤنث کے صیغے میں بھی۔ جاءت رجال بھی درست ہے اور جاء رجال بھی درست ہے۔
مفعول فاعل اور فعل سے پہلے بھی آ سکتا ہے. مفعول جو ہے کسی فاعل اور فعل سے پہلے بھی آ سکتا ہے، عام طور پہ تو بعد میں آتا ہے. لیکن اکل خبزن زیدن، یہاں پر زیدن فاعل ہے، خبزن مفعول ہے جو بعد میں آتا ہے لیکن پہلے بھی اس کو لایا گیا ہے، لا سکتے ہیں. تو یہ ترتیب بعض اوقات تبدیل بھی ہو جاتی ہے. اکل زیدن خبزن اصل جملہ یوں ہوگا، لیکن اکل خبزن زیدن یہ بعض اوقات خاص مقصد کے لیے یہ ترتیب تبدیل کی جاتی ہے. اور یہاں یہ مقصد ہے کہ روٹی، خبز روٹی کو کہتے ہیں، زید نے روٹی کھائی، تو روٹی کھائی ہے زید نے، یہ ہے کہ اس نے اور کچھ نہیں، روٹی کھا دی ہے. اکل زیدن خبزن اکل زیدن، خبزن یہاں اور زیادہ زور دینے کے لیے کہ روٹی ہی تو زید نے کھائی ہے. تو یہ فعل سے اور فاعل سے پہلے مفعول آ گیا ہے، تو یہ ترتیب اس طرح سے تبدیل بھی ہو جاتی ہے. یا القوم اقرأہم للقرآن، تو یا فعل ہے، امامت کرے گا القوم قوم کی، اقرأہم ان میں سے زیادہ جاننے والا، پڑھنے والا، للقرآن قرآن کو. لیکن فاعل جو ہے وہ فعل سے پہلے نہیں آ سکتا. مفعول جو ہے جگہ تبدیل کر لیتا ہے، فاعل سے پہلے یا فاعل اور فعل دونوں سے پہلے بھی آ سکتا ہے. اور اس میں پہچان یہی ہے، اب یہاں یہ نقطہ یاد رکھنے والا ہے کہ زید کو ہم فاعل کہہ رہے ہیں، خبزن کو ہم مفعول کہہ رہے ہیں، تو آخر میں جو حرکات ہیں یہ ضمہ پیش، یہ بتاتی ہے کہ فعل کا یہ فاعل ہے، اور خبزن اس کے آخر میں جو زبر ہے یہ مفعول کی علامت ہوتی ہے، تو خبزن یہاں پر مفعول ہے. فعل، مفعول اور فاعل مل کر یہ ایک جملہ بنا، اور یہاں پر یہ مفعول پہلے آ گیا اور فعل اور فاعل اس کے بعد آ گئے. اسی طرح سے القومہ، اس کے میم کے اوپر جو زبر ہے یہ بتاتی ہے کہ یہاں پر قوم کا لفظ مفعول بن رہا ہے. قوم کی امامت کرے گا کون؟ اقرأو، اقرأو افعلو کا وزن ہے، تو حمزے پہ جو پیش ہے ضمہ ہے یہ علامت ہے فاعل کی، تو یہ رفع کی علامت کہلاتی ہے، اسے رفع کہتے ہیں. تو ان میں سے زیادہ پڑھنے والا للقرآن قرآن کو، تو اقرأو خود پڑھنے کے معنی دیتا ہے، اور للقرآن قرآن کو پڑھنے والا، یہ آگے لمبی تفصیل ہے، میں اس میں اس وقت نہیں جاتا. تو اقرأ یہاں پر فاعل ہے، القوم مفعول ہے، یوم فعل ہے، تو یہ ایک مکمل جملہ بن گیا. اور یہ تو اب واضح ہو گیا کہ مفعول جو ہے وہ فاعل اور فعل سے پہلے بھی آ سکتا ہے، لیکن فاعل فعل سے پہلے نہیں آ سکتا. اگر کوئی اسم پہلے موجود ہو تو فعل اس کے بعد میں آئے، وہ جملہ اسمیہ ہوتا ہے، اور جو فعل ہے اس کے اندر ضمیر اس کا فاعل ہوتی ہے، لیکن اس ضمیر کا مرجع وہ پہلے آنے والا اسم کہلاتا ہے. اور مضاف یا موصوف بھی فاعل اور نائب الفاعل بنتے ہیں، جیسے صام ولد زیدن، یہ ولد مضاف ہے، زید مضاف الیہ ہے، تو ولد جو ہے وہ صام فعل کا فاعل بنا. تو اس کی دال جو ہے اس کے اوپر پیش علامت ہے رفع کی، جو بتاتی ہے کہ رفع یہاں کیوں آئی ہے. یہ رفع فعل کا فاعل بننے کی وجہ سے آئی ہے. تو فاعل جو ہے اور نائب فاعل وہ مضاف بھی ہو سکتے ہیں، موصوف بھی ہو سکتے ہیں، یعنی اس کی صفت بعد میں کوئی اور بیان ہو. اسی طرح سے فاعل یا نائب الفاعل اس میں ظاہر ہو تو فعل ہمیشہ واحد آئے گا. یہ بھی قاعدہ ہے کہ قام اولاد، اولاد اسم ظاہر ہے، اور اس سے پہلے فعل آیا قامہ، تو پہلے آنے کی وجہ سے قامہ اولادن، اگرچہ اولاد کا لفظ ولد کی جمع ہے، تو قامہ جو ہے وہ واحد کے صیغے میں ہی ہمیشہ آتا ہے. لیکن
اگر اولاد کا ذکر جمع کا لفظ پہلے آ جائے اور اس کے بعد صیغہ آئے تو پھر واحد کا صیغہ استعمال نہیں ہوگا، پھر اس کے لیے یا تو واحد مؤنث کا صیغہ یا پھر جمع کا صیغہ، اور اس صیغے کے مطابق جو پہلے اسم کا صیغہ آیا ہے اس کے مطابق آگے فعل کے 14 صیغوں میں سے کسی صیغے کا انتخاب کیا جائے گا۔ اور ایسی صورت میں اس میں ضمیر ہو تو فعل اس کے مرجع کے مطابق آئے گا، جیسے زید نصارہ، نصارہ کا فاعل اس کے اندر ضمیر ہے، زید کو ہم اصطلاح میں فاعل نہیں کہتے بلکہ زید مبتدا ہے، نصارہ اس کی خبر ہے، اور نصارہ کے اندر جو ضمیر ہے وہ اس کا فاعل ہے، اس نے مدد کی۔ زید وہ شخص ہے کہ اس نے مدد کی۔ عام طور پہ ترجمے میں تو ہم کہتے ہیں کہ زید نے مدد کی، لیکن جب تفصیل جاننی ہو تو پھر یہ وضاحت ہے کہ نصارہ کی ضمیر اس کا فاعل بن رہی ہے اور زید جو ہے وہ مبتدا ہے۔ اسی طرح سے الرجال نصرو، رجال جمع کا صیغہ آیا ہے، رجل کی جمع ہے آدمی یا لوگ، نصرو اس کے بعد اگر شروع میں آتا تو نصر الرجال آ سکتا تھا، پہلا واحد کا صیغہ آنا چاہیے تھا، لیکن نصرو یہاں پر رجال کی مناسبت سے جمع کے صیغے میں آئے گا، یا نصرت بھی آ سکتا ہے، لیکن چونکہ عام طور پہ مرد مذکر ہیں تو اس کے لیے اسی کے مطابق جمع مذکر کا صیغہ ہی استعمال کیا جاتا ہے، لیکن قواعد کے لحاظ سے نصرت کا صیغہ لانا بھی درست ہے، جیسے پہلے ہم ابھی قاعدہ ایک پڑھ چکے ہیں۔ تو یہ جملہ فعلیہ کی تفصیل ہے جو آج ہم نے سیکھی۔ اگلے سبق میں ہم کوشش کریں گے کہ جملہ اسمیہ کی تفصیل ہم جانیں، یا جملے کی بعض دیگر جو قسمیں ہیں ان کے متعلق بھی ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ قواعد سیکھنے اس لیے ضروری ہیں کہ ان کی مدد سے معنوں کا تعین ہوتا ہے کہ کون سے معنی درست ہیں، ورنہ محض رٹے رٹائے الفاظ یا جملے تو کہہ سکتے ہیں، ترجمہ یا عربی زبان کو سمجھنا ان قواعد کے بغیر ممکن نہیں ہوتا۔ اس لیے ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ہم قرآن مجید کا ترجمہ سیکھنے کے لیے الفاظ کی بناوٹ کو بھی سیکھیں، اور الفاظ کی جو ترتیب ہے، جس ترتیب میں اس کے مرکبات بنے ہیں، اس کے جملے بنے ہیں، ان جملوں کی تفصیل بھی ہمارے علم میں ہو، تاکہ ہم صحیح مفہوم جملے کا سمجھ سکیں، الفاظ کو صحیح رنگ میں ہم سمجھ کر قرآن مجید کا صحیح مفہوم ہم اخذ کر سکیں، اور اس کے مطابق ہم قرآن مجید کا ترجمہ سمجھ سکیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق دے۔ آج کی کلاس اسی پہ اب ختم ہوتی ہے۔ انشاءاللہ تعالی اگلی آیت اور اگلے سبق کے ساتھ اگلی کلاس میں پھر حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔